السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ سنیں. میں بھی ٹھیک ہے الحمد للہ. اچھا ناصر صاحب، ہمارے یہاں بہت سے مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نور مانتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور وجود میں آیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. حتیٰ کہ وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے معافی مانگی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی دیا تھا. تو میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نور ہیں یا بشر ہیں؟ دین اسلام کی روشنی میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ سب سے آخر پہ ہے، خاتم النبیین ہے. لیکن جب آدم کو بنایا گیا تو اس وقت تو آپ کا وجود بھی نہیں تھا. ویسے تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے یہ چیزیں کہ کیا ہوگا. وہ لوہے قلم میں ہر چیز محفوظ ہے، لیکن اس وقت کسی کا ذکر بھی نہیں ہے. اس وقت نبی پاک کا نور کہاں پہ تھا تو کہاں پہ وہ تھے جب انہوں نے واسطہ دے دیا ان کو. تو اللہ، یہ ساری من گڑت اور جاہلانہ باتیں ہیں. یہ کچھ دین کا حصہ ہے، یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے والا مان لینا کہ جی آدم سے بھی پہلے تھے. تاریخ تو یہی ہے کہ آدم کو بنایا گیا، پھر حوا کو پیدا کیا گیا، ان کی جوڑی سے پھر ان کو زمین پر بھیجا گیا اور ان سے نسل چلی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے. 570 AD تھا، آفٹر دی ڈیتھ آف دا کرائسٹ. جب ان کی پیدائش ہوئی 610 میں انہوں نے اعلان نبوت کیا، اور پر اللہ کا یہ کلام جس کو قرآن کہتے ہیں جو اترنا شروع ہوا، اور 23 سال کی عمر میں یہ کمپلیٹ ہوا کلام جو اللہ کا. یہ اس چیز ہم جانتے ہیں. یہ جو بات ہے کہ وہ نور ہیں اور وہ سب سے پہلے بھی تھے، اور جب آدم نے غلطی کی تو اس وقت انہوں نے واسطہ دیا، یہ بالکل غلط من گڑت باتیں ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. ابھی دیکھیں، میں آپ کو آدم کی بات سناتا ہوں کہ آدم نے کیا کہا جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ کہتے ہیں وہ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے، مغفرت نہ کریں گے، اور ہم پر رحم نہ کر دیں گے. یہ کہا کہ یا اللہ اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں گے اور ہم پر آپ رحم نہ فرمائیں گے تو واقعی ہم تو نقصان میں چلے جائیں گے، ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ کہا جہاں پہ کہاں پہ ذکر ہے نبی پاک کا جو آخری نبی ہیں وہ کب تھے وہاں پہ. یہ ساری فضول باتیں ہیں، بالکل من گڑت ہیں. آدم علیہ السلام سب سے پہلے جد امجد ہیں. میں آپ کو پتہ نہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سے کیا بنا دیا، حالانکہ انہوں نے خود نہیں کہا. قرآن کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کا پیغام نہیں ہے جو یہ باتیں آج کرتے ہیں. یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ انہوں نے تو کبھی قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے جو اس بات پہ اشارہ کرتی وہ نور ہے، یا وہ آدم علیہ السلام نے ان کی وجہ سے معافی مانگی تھی. یہ بالکل من گڑت اور جذباتی بات. میں آپ کو تھوڑا کچھ اور بھی آج کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مجھے پتہ چل گیا کہ ان کو دماغوں میں جو گند بھرا گیا ہے نا، یہ ایسا پرچار ہے جو کافروں نے ڈالا، جو مشرک تھے، جو مرتد تھے، جو جن کی داڑیاں، جن کے حلیے اسلام کی طرح تھے لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں تھے. یہ لٹریچر انہوں نے ڈالا تاکہ دین اسلام کا حلیہ اسی طرح تباہ کیا جا سکے. اسلام کے جو دشمن ہیں، جو نام نہاد مسلمان بنے ہوئے ہیں، جن کے حلیے بالکل عین اسلامی طریقے کے مطابق ہیں لیکن ان کے دل، ان کے ایمان اس طرح سے نہیں ہے، یہ انہوں نے سارا کام کیا ہے. کہاں آدم علیہ السلام، کہاں نبی پاک. وہ تو آخر میں ابھی 1400 سال پہلے ہیں. آدم تو کوئی کتنے ہزار سال پہلے آئے دنیا، ان کو بھیجا گیا جنت سے. اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. آدم سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، بشر کا وجود بھی نہیں تھا. جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ ذکر کریں سورہ بقرہ میں، ہر جگہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں بار بار ہے کہ اللہ نے جب ارادہ کیا کہ میں ایک بشر کو بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اعتراض کیا، یا اللہ وہ خون ریزی کرے گا
पूरे काम करेगा, हम दिन रात तेरी इबादत कर, उसकी क्या जरूरत है? तो अल्लाह सुबहान ने कहा कि मैं जो जानता हूँ आप नहीं जानते, चुप हो गए। ये तो कहानी है, ये तो किस्सा है आदम की पैदाइश का, जहाँ से शुरुआत हुई, जो जद्द अमजद है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें ये भी मेरे ख्याल में मैं सुनता हूँ, ये समझते हैं कि जो दूसरे नबी थे ना वो ऐसे ही वैसे आ गए, उनकी कोई नहीं। जो ये नबी आए ना, ये पता नहीं क्या आ गए, हालांकि कुरान की आयत नफी करती है। कभी कहते हैं ये सबसे अफजल है, इनकी वजह से जन्नत में जाएंगे दूसरे नबी, कभी कोई बात बना देते, कभी कहते हैं ये नूर है। देखिए कहाँ आदम जद्द अमजद, कहाँ जद्द अमजद। वही आयत कह रही है कुरान में, सूरह मरियम की आयत है, उलाइक अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यिन व मिन ज़ुर्रिय्यति आदम। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनाम किया। कुरान की तस्दीक कर, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने नाम किया, ये अंबिया हैं और आदम की नस्ल से हैं। आदम की नस्ल से बाहर कोई नबी नहीं है। जद्द अमजद कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उनके बगैर कोई, जगह जगह कुरान में कोई 1000 बार लिखा है कि आप बशर हैं। आप दूसरा कलमा पढ़ लें, वो क्या शुरू होता है? अब्दुहु व रसूलुहु, आप बंदे हैं और रसूल हैं। अल्लाह ने इसलिए ये कहा था, साथ बंदे का लफ्ज बशर का बार बार यूज किया गया। अल्लाह ने यूज भी किया, फिर भी इन्होंने उनको पता नहीं क्या थे क्या बना दिया। कभी कहते हैं वो नूर है, कभी कहते हैं वो खुदा। ये इन्होंने उससे भी बुरा किया जो इसराइल के लोगों ने किया और जो ईसाइयों ने किया, इन्होंने उससे भी बुरा किया। ये उससे भी दो हाथ आगे निकल गए। इसी तरह की मिलती जुलती तालीम उन्होंने फैलाई बाद में। ना सैयदना मूसा ने ये पैगाम दिया, ना सैयदना ईसा ने ये कहा, ये जो बाद में आने वाले हैं उन्होंने बना। हमारे नबी ने भी ये पैगाम नहीं दिया, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतर इस तरह का कोई बात नहीं बताई। कुरान इन तमाम बातों की नफी करता है। वो यकीनन एक बशर है, एक रसूल है, और ऐसे ही रसूल के उनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं। मैं पहले भी आज पढ़ चुका हूँ, वहाँ मोहम्मद रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल है। ऐसे रसूल हैं कि उनसे पहले कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, ऐसे रसूल हैं कि उनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं। उन जैसे कोई नोखे नहीं है। तो अभी ये देख ले मैंने क्या काल रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो उन्होंने क्या कहा? उन दोनों ने कहा या अल्लाह हमने अपना नुकसान खुद ही कर लिया, अपना बड़ा नुकसान कर लिया, और या अल्लाह अगर आप हमको माफ नहीं करेंगे, मागफिरत नहीं करेंगे और हम पर रहम नहीं फरमाएंगे, तो या अल्लाह हम तो वाकई सारे में चले जाएंगे, घाटे में चले जाएंगे, नुकसान में चले जाएंगे। अल्लाह ने उन पर फिर रहम फरमाया बगैर किसी की सिफारिश के। उस वक्त नबी पाक वहां कहाँ बैठे हुए थे? बिल्कुल इनकी जालना बातें। और दूसरा ये कि नबी को ऐसे ही खाम खा के वो इस नबी की दुआ की वजह से दूसरे दरवाजे खुल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये है, ये जो दीन है ना कुरान, इसको इसलिए भेजा गया कि सारी नबियों की तालीम इसमें डाल दी गई, इसको आखिरी किताब दे दिया गया। और ये क्या क्या रहा है इसको गौर से पढ़े पहले। ये कह रहा है, देखें अभी हम सूरह फातिहा पढ़ लें। क्या हमारी इबादत सूरह फातिहा के बगैर मुकम्मल होती है? अगर हम नमाज पढ़ें, कोई वितर पढ़ें, कोई नफल पढ़ें, कोई सुनते पढ़ें, कोई फर्द पढ़ें, किसी जनाजे पर चले जाएं, कोई दुआ करें, क्या सूरह फातिहा के बगैर कोई अहमियत है किसी चीज? नहीं है। सूरह फातिहा अल्लाह की तस्बीह के बाद, अल्लाह की तस्बीह के बाद वो ये कहती है या अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर आपने नाम किया, उनका ना दिखाना जिन पर आपने गजब किया, जिन पर अदाब किया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आज पढ़ी या नहीं पढ़ी? सबसे पहले किसने पढ़ी? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके बाद हमारे सहाबा कराम ने, फिर ताबईन ने, तबा ताबईन ने, सब ने पढ़ी। बड़े बड़े कुतुब गौ सब ने पढ़ी। इसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। आप खुद अंदाजा करें ये क्या कह रही। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आल एंड आल होते, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आल एंड आल होते, सारे नबियों से अफजल होते, उनकी वजह से जन्नत के दरवाजे खुले होते, उनकी वजह से सारों ने बख्शा जाना होता, या उनकी बख्शिश उनकी वजह से होनी होती, तो आप ये सूरह फातिहा कभी ना पढ़ते। ये तो ये कह रही है अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिन पर आपने नाम किया। किसने कहा? सबसे पहले किसने कहा? हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ी, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर आपने नाम किया, या अल्लाह उन पर ना दिखाना, उनका ना दिखाना जिन पर आपने कदम किया।
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کون تھے جن پر اللہ نے نام کیا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کون لوگ تھے، کون سی قوم تھی جس پر اللہ نے نام کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مریم 57، وہ کہہ رہی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ نے انعام کیا، یہ انبیاء ہیں اور آدم کی نسل سے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ نُوحًا وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور یہ ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور یہ ابراہیم کی نسل سے ہیں اور یہ یعقوب کی نسل سے ہیں۔ اسرائیل یعقوب کا نام۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ وہ ہیں جن کو ہم نے مقبول کیا اور ہدایت کی۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وہ کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا تھا تو یہ رونے لگ جاتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے۔ وہ نہیں جو چار نمازیں پڑھ لے تو چوڑے ہو گئے ایسے آتے ہیں بڑا مار کما دیا ہے، باجی ہم تو نیک ہو گئے، ہم پر تو جنت فرض ہو گئی۔ یہ تو اللہ کے عمل کے دن فیصلہ کریں گے، تم پر جنت فرض ہے یا کوڑے یا جہنم کی آگ تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے اللہ نے، یہ میرا اللہ فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے تو اس نے کہا کہ آخر کے دن کا میں مالک ہوں، میں خود فیصلہ کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جن کو نہ غلطی لگ سکتی ہے، ان کو کوئی غلطی نہیں لگ سکتی انصاف کرنے میں، وہ انصاف والا ہے، اس کے سامنے ہر چیز بولے گی، حق سچ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ وہ ہستی ہے، اللہ وہ پرسنالٹی ہے، ہمارے لیے وہ ہستی ہے، وہ قادر ہے اس چیز پہ وہ صحیح سے انصاف کر سکے۔ اس لیے یہ اس طرح کی باتیں نہ پھیلائیں، نہ اسے یہ کفر ہے ایسی باتیں پھیلانا، اپنے نبی کو اس طرح اندھا دھند پریفر کر دینا کہ ان کو بشر سے لے کے پتہ نور بنا دینا۔ یہ قوالی والوں نے بیڑا گرک کیا، یہ نعتوں والوں نے بیڑا گرک کیا، جو شاعر لوگ تھے، یہ جو میوزیشین لوگ ہیں ان کا بیڑا گرک ہوا، جنہوں نے ایسے ایسے شعر لکھ کے ان کو ساز کے ساتھ بجایا اور ان کو ایسے چلا دیا جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، دین کا حصہ ہے، نور سے نور جدا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ کے نبی نے تو اپنی زندگی میں یہ بات نہیں کہی کہ میں نور ہوں یا میں سب سے افضل ہوں یا میری وجہ سے سارے پیغمبر بخشے جائیں۔ وہ تو نماز پڑھتے رہے، قیامت تک نماز پڑھتے رہیں گے۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے نام کیا، یا اللہ ان کا نہ دکھانا جن پر آپ نے غضب کیا۔ اور پڑھو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم، نبی پاک کو آدم کی اولاد سے کہیں اور لے جانے والوں سنو کہ تمام نبی آدم کی اولاد سے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، یہ انبیاء ہیں اور آدم کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو جوڑ کر رکھا اس لیے کہ وہ صرف ایک پرچار لے کر آئے، ایک ہی مقصد لے کر آئے تھے، اس لیے جوڑ کر رکھا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے، ان انبیاء کا نام مقدم رکھا جائے گا۔ لوگوں انبیاء میں تفرقہ نہ کرو، تفرقہ نہ ڈالو، اس سے بڑا کفر نہیں کائنات میں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے۔ تو اگر ان کا انتقال ہو جائے، کبھی کہتے وہ مرے نہیں، وہ قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس کفن میلا نہ ہوا، ثابت ہو گا، خوشبو ہے، یہ کس طرح کی تشریح کی گئی دین اسلام کی؟ جگہ جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں ابھی یہ آیت ہے سورہ انبیاء میں، آیت نمبر 34 ہے، اور یہ ترجمہ اس کا میں بیان کروں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پھر اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ کو رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کہہ رہی ہے، آیت نمبر 34۔ جگہ جگہ ہر سورہ میں، ہر آیت میں کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ بشر ہیں اور وہ مر جائیں گے اور وہ مر چکے۔ سورہ وہ میں نے پہلے آپ کو جو پڑھ کر سنائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ رسول، اور ایسے رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی گزر چکے۔ تو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا مر جائیں یا وہ قتل ہو کے شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ؟ یاد رکھو جو ایسا کرے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ جلدی دے گا عوض حق شناسوں کو۔
عقل والوں کو. جو بد عقل اور جاہل ہے نا ان کو نہیں. انہوں نے اس طرح جہالت بنائی. تم لوگوں سے تو کافر بہتر ہے خدا کی قسم جتنا جہل تم ہو. تم نے لبادے کیا اڑے ہوئے ہیں دین اسلام کے اور کفر کرتے ہو مسجدوں میں بیٹھ کے. اللہ کی مساجد میں بیٹھ کے کفر کرتے ہو. اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا وہ نبیوں سے افضل ہیں, یا یہ کر دینا کہ ان کی وجہ سے دوسرے سب بخشے جائیں گے, سارے دروازے ان کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی چلے گی, ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. آپ پڑھ لیں سورہ کہف آیت نمبر 9 کیا کہہ رہی ہے. قل ما کنت, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 8 بنتی ہے سورہ الکہف کی. قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی. آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نوکر رسول نہیں ہوں, میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, اور نہ یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ان اتبع الا ما یوحی الی, اور میری طرف جو کچھ وحی کیا جاتا ہے میں تو بس اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ آخری نبی کو, اپنے نبی کو نور کہنا بھی گناہ ہے, یہ بھی کفر ہے. وہ نور نہیں ہے, وہ صرف ایک بشر ہیں. جو نور ان کو کہا گیا وہ قرآن کو نور کہا گیا, جو اللہ کے سبحان. نور یہ ہے جو ان پر اتارا گیا, ان کے قلب پر نور ان کے قلب پر اتارا گیا, اس لیے وہ ہمارے لیے لوگ کہتے ہیں جی وہ نور ہے. وہ بشر ہیں, وہ صرف ایک بشر ہیں, صرف ایک رسول ہیں, اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ وہ حاجت روا ہیں, نہ وہ اللہ کا درجہ رکھتے ہیں, نہ ان کی عبادت کرو, نہ ان کو پوجو. ان کو صرف آخری نبی سمجھو اور ان کی ہدایت اس قرآن پر عمل کرو. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں.